بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور قطرے شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت رخشاں پیدا فرمایا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کی محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کے بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت حابس ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو ہمدان و قم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس کی روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پہ قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا اس تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول اور بعض نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بتلائی ہے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی ولادت کا ذکر جاری تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے۔ کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و حشمت کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں، اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا پہ چھا جائے گی۔ حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے اور مدحت رسول میں آج تک شہرت رکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینہ منورہ اس وقت یثرب نام تھا میں رہتے تھے کہ ایک یہودی کو بلند مقام پر ٹیکتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں! جب اس کی آواز سن کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے کم وقت تجھے کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ واقعے کے راوی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان رحمہ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ ہجرت نبوی کے وقت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی، تو انہوں نے بتایا 60 سال۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے وقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سیرت النبی میں درج یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتب میں ملتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ولایت نبوی سے قبل ہی لوگوں کا احساس ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اچھا سنو، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سرزمین شام کے محل ان پہ روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی۔
رسول رحمت کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کے سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنی شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی سویبہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ مکے کے شریفوں میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا مگر وہ اس زبان پہ خاص توجہ دیتے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا گیا جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں شامل تھی جو مکہ معظمہ کے شرفاء کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ نے یوں بیان کیا کہ میں اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدھی پہ سوار ہو کے نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا شیرخوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدھی پہ نکلی وہ تھک گئی اور میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکے پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ کو نہ لیا کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کے اپنی سواری پہ بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گئی اور آپ نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ جب میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کی غرض سے اپنا دایاں پستان آپ کے دہن میں دیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کیا۔ جب میں نے بایاں پستان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا تو آپ رک گئے اور اس طرف دہن مبارک نہ لگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحیح انصاف فرما دیا کہ ایک پستان کو اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنا دایاں پستان ہمیشہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محفوظ رکھتی اور بایاں اپنے بیٹے حمزہ کو دیتی۔ جب ہم مکے سے اپنے گاؤں کی طرف گدھی پہ سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئیں۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگیں کہ حلیمہ کیا یہ تیری وہ گدھی نہیں جو مکے آئی ہوئی تھی؟ آخر اسے ہوا کیا کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب چر کے آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکے واپس لے کر آئیں تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ کو نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتی آئیں۔ حلیمہ سعدیہ اس بچے کی واپسی پہ بہت خوش تھیں اور یوں ہادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے۔ لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہمعمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پہ لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔
حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کے مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا نکڑا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ اس حادثے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ ہادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پہ مدینے کا سفر کیا۔ اس سفر میں کمسن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کے ہمراہ لیا کہ باپ کو بیٹے کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھی کہ کمسن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعد میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں مستقل قیام کیا، تب ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو جار کے ایک محلے سے گزر رہے تھے تو آپ کی نگاہ اس مکان پہ پڑی جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر مدینہ کے موقع پہ قیام کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو پہچان لیا اور پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی غرض سے مدینے سے مکے کی جانب سفر کے دوران راستے میں ابوا نامی مقام پر آپ اپنی والدہ کی قبر پہ بھی گئے اور وہاں خوب روئے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ ایمن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے گئے تو ایمن اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمرو سے ہوا جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ایمن نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ، دوسری مدینہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی آمنہ مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکے کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی سلالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کود کر گئی اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزا اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ تاجر باپ نے ورثے میں بہت کچھ چھوڑا، جس کی تفسیر محمد بن سعد کی طبقات ابن سعد، ابن جوزی کی الوفا اور ماوردی کی احکام السلطانی میں موجود ہے۔ ان کے بموجب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ترکے میں ایک کھلائی ایمن، 2 غلام شقران اور صالح، 5 اوراق اونٹ جو بڑی اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں اور جن کی خوراک درخت عراق پلوں کے پتے ہیں، بھیڑوں کا ایک گلہ، اس کے علاوہ شعب بنی ہاشم کے جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ رہتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ نیز شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کی ایک خیاطی کی دکان جہاں کپڑا بکتا اور سلتا تھا، ماں حضرت عبداللہ کا سامان تجارت، نقد و جنس، چمڑا اور کھجور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ ایمن جو سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی لالت پر اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا، تب سر پہ آپ کا سایہ نہ تھا
اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکے میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اب اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کے اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، دن بھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اور رات کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، یعنی میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی شان تو بڑی ہی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دادا کی اس شفقت سے بھی جلدی محروم ہو گئے۔ جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی راہی ملک ادب ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ حجون میں دفن ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے۔ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ رسول اللہ کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و تربیت آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے تادم آخر نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہا اور اپنے بچوں پر مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے سوتے، اور جب باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کمسنی کی حدود سے گزرنے کے بعد اب لڑکپن کی عمر میں داخل ہو گئے۔ اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشفق و محسن چچا قلیل المال اور کثیر العیال ہیں، لہذا تلاش معاش کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں بھی لکھی تھیں۔ اس نے حضرت طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدوی قبیلے میں اپنی دائیہ کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن اور پھر لڑکپن کی منازل طے کرنے کے بعد جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو آپ نے بھی تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور اس دور میں اپنے سرپرست اور مشفق چچا ابو طالب کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد تجارتی سفر بھی کیے۔ ان دنوں تجارت کے حوالے سے چار سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی اور امانت و دیارت کے چرچے ہونے لگے۔ اپنے اور پناہ دوست و دشمن سبھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کے مکان میں قیام کے دوران دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکے میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھی چرواہے کے حوالے کیا اور
اور محفل کے مقام تک پہنچے جو چراگاہ سے دور تھی۔ گرمی میں دور تک چلانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت تھک گئے اور محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام اس محفل سرود میں شریک نہ ہو سکے، اور آئندہ بھی آپ علیہ السلام کو اس طرح کے لہو و لعب میں شرکت کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ ایک مقام پہ کھجور کے 2 مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور بھینٹ چڑھاتے، سر منڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہر سال اس تقریب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چچاؤں اور پھپھیوں کے اصرار پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پہ خوف کے آثار تھے۔ پھپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا ہوں تو ایک سفید رنگ اور دراز قامت شخص میرے پاس آتا اور کہتا کہ اے محمد پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ ایک بار قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکے آیا، سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کے لے کر پاس گئے، جس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سامنے لانے کا کہا، لیکن ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک جو لڑائیاں ہوئیں ان میں جنگ فجار سب سے زیادہ مشہور تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی کہ مکے میں بنی کنانہ اور قریش نے قیس، اعلان، ثقیف اور حوازن حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے خلاف جنگ کی، جو چوتھی جنگ فجار کہلاتی ہے۔ بنی کنانہ کا سپہ سالار حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ جنگ صرف اتنی بات پہ چھڑی تھی کہ ہیرا کے فرما روا نعمان بن منظر کے مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو جو عکاس کے میلے میں جا رہے تھے بنی حوازن کے سردار نے پناہ دی تھی۔ بنی کنانہ کے سردار براس بن قیس نے کہا کہ تو ہمارے مقابلے میں امان دے رہا ہے، تو اس نے اکڑ کر کہا کہ تمہارے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مقابلے میں۔ غصے میں بات پڑ گئی، اس نے اسے قتل کیا، یہاں تک کہ حدود حرم میں خون ریزی ہوئی۔ اس لڑائی کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ حرام میں ہوئی۔ اپنے چچاؤں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ابن حشار نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ دشمنوں کے آئے ہوئے تیر چن چن کر دیتے تھے۔ نبوت سے قبل 4 فجار کی لڑائیاں ہوئی تھی، جن میں سے 2 میں آپ علیہ السلام نے شرکت فرمائی تھی۔ ایک لڑائی میں عرب کی مشہور نیزہ باز ابو برا ملاعب السنہ سے بھی مقابلہ اور نیزہ مارنے اور تیر چلانے کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ حرب فجار کے خاتمے کے بعد ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے حلف کو طے کرنے والے 3 سرداروں کے نام فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث تھے۔ کیونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اسی لیے معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی گئی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق ایسا ہی ایک معاہدہ جرہمی دور میں بھی طے پایا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قریش نے قسی کی وفات کے بعد حلف اٹھایا تھا اور ایک تنازع اس وجہ سے بپا ہوا تھا کہ قسی نے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سقایا، رفادہ، لوا، ندوہ اور حجابہ سب منصب عطا کر دیے تھے۔ اس وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے عبد المناف کی اولاد نے نزاع پیدا کیا اور فریقین کے ہمراہ قریشی قبیلے تھے اور ہر ایک نے اپنے اپنے حزب اور گروہ کے ساتھ تعاون کرنے کی قسم کھائی تھی۔ چنانچہ اولاد عبد المناف نے ایک پیالے میں خوشبو ڈال کر اس میں ہاتھ ڈبو کر باہمی تعاون پہ قسم کھائی۔ بعد ازاں انہوں نے بیت اللہ کے کونوں اور گوشتوں کو چھوا، اس وجہ سے ان کا نام متبین ہوا اور یہ عرب کا قدیم دستور تھا۔ ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ ایک زبیدی تاجر نے مکے میں سامان تجارت لا کر وہاں کے ایک سردار آس بن وائل کے ہاتھ فروخت کیا، لیکن سردار نے دام دینے سے انکار کیا۔ چونکہ تاجر کو مکے میں کسی قبیلے کی حمایت حاصل نہ تھی، اس نے بقیس کی پہاڑی پر چڑھ کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار تھے، بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جرعان کے گھر میں سرداران قریش کو جمع کیا، جہاں ایک معاہدہ ہوا جس میں جرہمی دور میں طے پائے معاہدہ خلاف متبین کی طرز پہ ایک معاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ معاہدہ اس بات پہ کیا گیا کہ خدا کی قسم ہم سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں گے، وہ ہاتھ مظلوم کے ساتھ رہ کر اس وقت تک ظلم کے خلاف اٹھا رہے گا جب تک وہ ظالم اس مظلوم کا حق ادا نہ کرے، اور یہ حلف اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ سمندر رگھونگوں کو بھگوتا رہے
اور حرا اور ثبیر کے پہاڑ اس جگہ پہ قائم رہے اور ہماری معیشت میں مساوات رہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت تقریباً 17 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو بھی میں قبول نہ کروں، اور اب بھی ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو میں تیار ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، اس لیے وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ تجارت کو قریش نے ذریعہ معاش کے طور پہ اپنا لیا تھا، اس لیے قریش کے تمام خاندان بڑے بڑے سفروں پر قافلے کی شکل میں جاتے اور ہر شخص اپنا مال تجارت خود لے جاتا۔ عرب کے مختلف مقامات پر سال کے مختلف ماہ میں میلے لگتے تھے جن میں ان کے مال کی نکاسی آسانی سے ہو جاتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پہ تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن السائب مخزومی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کے چلے جاتے، برخلاف اس کے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت داری اور صداقت کی دور دور تک شہرت تھی، اسی لیے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی ساتھی یا آپ کے ذریعے اپنا تجارتی مال بھیجنے میں خوشی محسوس کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش معاملگی اور دیانت داری کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامین اور الصادق کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان دور دراز کے تجارتی میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت کا اندازہ بحرین کے قبیلہ عبد القیس کے وفد کے بیان سے ہوتا ہے، جو مدنی زندگی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاقے کی ایک ایک تفصیل بتلائی تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے علاقے کی خوب سیر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشقر اور دبا کے تجارتی میلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی ہوگی۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلے کی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکے میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا اور قریش کے عوام و خواص سبھی انہیں نہایت و عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، اپنی شرافت، نفس، پاکیزگی، اخلاق اور عزت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پہ تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے۔ ساتھ ہی معقول معاوضے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکے پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔
آپ अलैहिस्सलाम की रास्त बाजी, मुआमला फहमी, परहेजगारी, अमानत और दयानत, रहम व फरासत, हुस्न तामुल और दीगर सिफात हमीदा का तज़किरा किया। ये सब कुछ हज़रत खदीजा के लिए इंतहाई फरहत व मुसरत और इत्मीनान का बाइस बना। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इससे कबल 2 बार बेवा हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक मखजूमी से और फिर उसकी मौत के बाद दूसरा निकाह हिंद तमीमी से हुआ था। दूसरी बार भी जब वो बेवा हो गई तो उनको मकाम व मर्तबे और माल दौलत की वजह से बड़े बड़े सरदारान क़ुरैश मुतअद्दिद बार उन्हें पैगाम निकाह भिजवा चुके थे। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी जहानत व फहम व फरासत की वजह से इस हकीकत को खूब जान चुकी थी कि उनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है, कि सभी लोग लालची और महज मालो जमाल के भूखे हैं। इसीलिए वो तमाम ऐसे पैगामात को रद्द कर चुकी थी। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत लेके गए और इस सफ़र में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, और फिर ये कि सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस तिजारत का हिसाब व किताब पेश किया तो चुपचाप चल दिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बस सोचती ही रह गई कि किस कदर अजीब व गरीब है ये नौजवान, किस कदर सच्चा और मुखलिस है ये इंसान, किस कदर सच्ची और साफ सुथरी है इसकी तिजारत, कितनी मासूमियत है इसकी हर अदा में, दूसरों की बनिस्बत मुनाफिक किस कदर ज्यादा लाया है, लेकिन मुआवजे के मामले में कोई तकाजा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई बहस व तकरार नहीं, मुआवजा जो मिला बस चुपचाप कबूल किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए सब कुछ इंतहाई बाइस हैरत था। एक तरफ मुसलसल पैगामात भेजने वाले बड़े बड़े सरदारान क़ुरैश जो कि दरअसल हिस्सो तमा के मारे हुए और मालो ज़र के पुजारी थे, और दूसरी तरफ सीधा साधा सच्चा मुखलिस और इस कदर क़िनाअत पसंद मुतवक्किल व काने किस्म के नौजवान। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को आपकी यही अदा भा गई और वो समझ गई यही तवाज़ुन की वो मताए गुमशुदा है जिसकी वो मुद्दत से मुतलाशी थी। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दिल की बात अपने खास राजदार सहेली नफीसा बिनते मुनब्बा से कही और उन्हें आप अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम निकाह ले जाने को कहा। नफीसा ने यह पैगाम आप अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं खुसूसन जनाब अबू तालिब और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा किया। इन दोनों ने इस रिश्ते की तायीद की और फिर ये दोनों आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजहार रज़ामंदी के तौर पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचा उमर बिन असद के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से रज़ामंदी की उन्हें इत्तला दी। और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस रिश्ता इज़्तिवाज में मुंसलिक हो गए। ये मुबारक तरीन रिश्ता हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात तक यानी मुसलसल 25 बरस कायम रहा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी थी, जबकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इससे कबल 2 बार बेवा हो चुकी थी। इस शादी के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल जबकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम कुरैश की मालदार तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन में से थी। हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई। इस साल कुरैश ने काबे की तामीर नौ का बेड़ा उठाया। काबे की इमारत सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, लेकिन तूफ़ान नूह में ये इमारत गिर गई। एक तवील अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पुरानी बुनियादों पर इसकी दोबारा तामीर की। इसके बाद कौम यमालिका और बनु जरहम ने उसे तामीर किया। इस साल जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, कुरैश ने पुरानी और बोसीदा इमारत को गिराकर तामीर नौ की, इसलिए कि तमाम अरब के लोग उसकी ज़ियारत को आते थे और नजर न्याज करते थे, जिससे कुरैश को आमदनी होती। काबे के अंदर एक कुआं सा था जिसमें एक सांप आकर बैठ गया, इसलिए लोग करीब जाने से डरते थे। इन्हीं अय्याम में एक रोमी जहाज तूफान में घिर कर चाइबा जद्दा का कदीम नाम की बंदरगाह से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इत्तला कुरैश को मिली तो उन्होंने जहाज के तख्ते काबे की तामीर के लिए खरीद लिए। तूफान में बचने वालों में बाकूम नामी एक मिस्री मेहमान भी था। उसने तामीर के लिए अपनी खिदमात पेश की। मक्के में भी एक बढ़ई था जिससे काम लिया जा सकता था। तामीर का सामान तो फराहम हो गया, लेकिन कुएं का सांप बड़ा खतरा था। इत्तेफाक से एक दिन वो काबे की दीवार पे बैठा हुआ था कि एक उकाब कहीं से उड़ता हुआ आया और उसे झपट कर ले गया। कुरैश ने उसे ताईद गैबी समझकर तामीर का आगाज किया और साथ ही ये ऐलान किया कि अल्लाह की घर की तामीर में लोग अपनी पाक कमाई लगाएं। सहूलत की खातिर उन्होंने तामीर का काम तमाम खानदानों में तकसीम किया। दरवाजे वाली दीवार की तामीर बनी अब्द मनाफ और बनी ज़हरा के जिम्मे हुई। हिजर अस्वद और रुकन यमानी की दरमियानी दीवार की तामीर बनी मखजूम और तयम के सुपुर्द हुई और पिछली दीवार उठाने का काम बनी सहम और बनी हज के जिम्मे हुआ। बनी अब्दुद्दार, बनी असद और बनी अदी ने मिलकर हतीम वाला रुख बनाने की जिम्मेदारी ली। इस मरहले पर पुरानी इमारत को गिराने से लोग डर रहे थे, इसलिए कि कुछ ही अरसे कबल यमन का बादशाह
ابرہا ہاتھیوں کو لے کر کعبے کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا تو اس کا برا انجام ہوا تھا، جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ قریش نیک نیتی سے حرم کی پرانی عمارت گرا کر اس کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ مخزومی نے کدال سے ضرب لگائی، جس سے کچھ حصہ منہدم ہو گیا لیکن کوئی آفت نہ آئی۔ پھر ساری عمارت گرا کے تعمیر شروع کی گئی۔ اس کی بنیاد 7 ستونوں پہ رکھی گئی۔ جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک پہنچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا، جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پہ پہنچے۔ خدا کی کرنی کے سب سے پہلے جس چہرے پہ سب کی نظر پڑی وہ چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سب نے ایک ساتھ کہا، یہ تو امین آ رہا ہے، یہ تو امین آ رہا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ یہ معاملہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا، یہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے بنی عبد مناف میں عتبہ بن ربیعہ، دوسرے نے ابو ذبیح، تیسرے نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ کوئی اشارہ تھا کہ کعبے کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ کعبے کا کچھ حصہ حتیم کے نام سے بغیر چھت کے نیم دائرہ شکل کا باہر رکھا گیا اور دیوار دونوں طرف سے کعبے کے ساتھ غیر متصل رکھی گئی تاکہ ہر کوئی ہر وقت وہاں جا سکے۔ اس کے اندر جانا گویا کعبے کے اندر جانا تھا اور معمولی معاہدہ کرنا، قسم وغیرہ کھانا ہو تو اب لوگ حتیم کو استعمال کرنے لگے اور اصل کعبے کے اندر ہفتے میں صرف 2 بار پیر اور جمعرات کو نیز خاص تقاریب کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ جب مکعب شکل کا کعبہ تیار ہو گیا تو اسی زمانے میں بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبے کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائی جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیروں سے پال دیکھتے دکھائے گئے۔ نیز بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی کے قبائل کے تھے۔ کعبے کو اس طرح ایک ہمہ مذہب دلستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دی گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیک ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبے کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کی شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دسترازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے تھے اور بدمست تھے، کعبے کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکات کو دیکھتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں تنہا گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکات پسند نہ تھی۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور نبی کریم علیہ السلام کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور کریم علیہ السلام سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فکری طور پر نبی کریم علیہ السلام سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک دوست زماد بن ثعلبہ بھی تھے جن کا پیشہ طب و جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے نبی کریم علیہ السلام کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ علیہ السلام کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔
ان کے پوچھنے پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لے آئے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔